رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز و محترم علماء ذی وقار، مشائخ عظام، مہمانان گرامی قدر، فاضلین ادارہ حاضہ، طلباء و مہمان طلباء کرام اور شرکائے دورہ تدریس ختم نبوت، والدین اور وہ تمام متعلقین جو اس وقت یہاں کسی نسبت تعلق کی وجہ سے موجود ہیں، اور تشریف لانے والے جمیع شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارہ مصباح القرآن اور ان کے اس ادارے کے کل منتظمین جنہوں نے آج اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں. اور ادارے میں پچھلے سال حاضری کا جو موقع ملا اور جو کچھ اس وقت ادارے کی نسبت اور تعلق سے سماعت کیا، الحمدللہ آج ان تمام طلباء کرام جو دورہ حدیث کی سند لے کر تخریج کے تمام مراحل طے کر کے فارغ التحصیل ہوا چاہتے ہیں، اور وہ تمام طلباء کرام جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے شعبہ جات کے فارغین، یہ تمام کے تمام طلباء کرام ہماری طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ادارے کے منتظمین ہیں، جن کی کوششوں، کاوشوں اور مسلسل اور انتھک محنت کی وجہ سے طلباء کرام آج اپنے اپنے شعبہ جات میں تکمیل دراسات کر کے فارغ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ کرم و فضل ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پر مسجدیں ہیں، آذانیں ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، افتاء اور مفتیان کرام ہیں. دین کا فہم اور علم حاصل کرنے کے بڑے مراکز نہ صحیح لیکن چھوٹے مراکز تقریباً ہر شخص کو میسر ہیں. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات اور حقیقت سے ناواقف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کے مقابلے میں دنیا میں اب تک ایسے ممالک رہے اور اب بھی بہت سارے خطے ایسے ہیں جہاں پر لوگ اس بات کے لیے ترس جاتے ہیں کہ کوئی صحیح قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا موجود ہو، کوئی اچھا عالم دین ان کو میسر آ سکے، اور کوئی سلجھی ہوئی ڈھنگ سے گفتگو کرنے والا خطیب وہاں کے اداروں اور مساجد میں ان کو مہیا ہو سکے. اور کچھ عرصہ قبل تک روس کے علاقے میں تو ظلم یہ تھا کہ اذان پر بھی پابندی تھی، نماز پر بھی پابندی تھی، مساجد پر تالے لگے ہوئے تھے، قرآن کریم کی تعلیم اس کی شدت اور سختی کے ساتھ ممانعت تھی، اسلامی شعار اور علامات کا استعمال ممنوع ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود سلام ہے ان اساتذہ پر، سلام ہے ان والدین پر
جنہوں نے اپنے گھروں کے کونوں قدروں میں دن کے مشاغل میں سے اوقات کار نکال کر کے قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا. جو قرآن کریم کی تعلیم اس طور پر دیا کرتے تھے کہ جو وقفہ انہیں آرام کے لیے ملتا اور فراغت کے اوقات ہوا کرتے تھے، اس میں یہ والدین اور اساتذہ بچوں کو ایک کونے میں بٹھا کر کے، اور وہ بھی چھپا کر کے، کیونکہ جاسوس مستقل مخبری کے لیے گھومتے تھے کہ کہیں کسی گھر کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ تو جاری نہیں ہے. اس قوم نے، جسے ہم رشین مسلمز کہتے ہیں، لگ بھگ 100 برس سے بھی زیادہ تک نسل در نسل قرآن کریم کی اس طور پر حفاظت کی کہ وہ ایک نسل کے لوگ دوسری نسل کو صرف سنا دیا کرتے تھے اور وہ سن کر کے اگلے بچے یاد کر لیا کرتے تھے. اور اس لیے جب مسلم ریاستیں 100 برس کے لگ بھگ اس قبضے سے آزاد ہوئی تو وہاں پاکستان سے جانے والے اور تشریف لے جانے والے علماء کرام کے وفد نے جب ان کے سامنے قرآن پاک رکھا تو وہ، اور پڑھنے کے لیے ان سے کہا گیا تو وہ اس قابل بالکل نہیں تھے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں. لیکن جب ان سے تلاوت کے لیے کہا گیا تو وہ بالکل اس قابل تھے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح طور پر، صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ کر سکیں. ان علماء کرام کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے، ان بچوں نے جنہوں نے قرآن سنایا تھا، آگے سے جواب دیا کہ ہم نے قرآن دیکھ کر کے یاد نہیں کیا، کیونکہ قرآن کے کوئی نسخے ہمارے پاس تھے ہی نہیں. ہمیں تو زبانی طور پہ والدین اور اساتذہ کرام نے قرآن پاک یاد کروایا اور ہم نے اسے یاد کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں اپنے کلام کی حفاظت اس طور پر فرمائی. اگر آپ ان کی قربانیاں جاننا چاہیں تو ایک آذان دینے کے جرم میں 6 برس تک قید ہو جاتی تھی. نماز پڑھنے کے جرم میں 10 برس تک جیلوں کی نظر کر دیا جاتا تھا اہل ایمان کو. اور علماء کرام کا وہ وفد جنہوں نے سپاروں کے فوٹو سٹیٹ وہاں دیکھے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ آخری نسخہ جو سپارے کا طبع ہوا وہ 1917 کا تھا، اور اس کے بعد وہ فوٹو سٹیٹ ہوتا رہا اور لوگوں کے پاس وہ نسخے آتے رہے. اللہ کا شکر ہے ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ جو علم کی دولت اور علم کی میراث ہم تک اپنے اسلاف سے منتقل ہوئی، اس کی حفاظت بھی کریں، اشاعت بھی کریں، ابلاغ بھی کریں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں کہ یہ امانت ہے اور اس امانت کو ہم نے آئندہ نسلوں تک اسی طور پر منتقل کرنا ہے جس طرح ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے یہ دولت اور یہ امانت اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر کے ہم تک منتقل کی ہے. یہ جد و جہد کی راہ ہے، کوشش کی راہ ہے، اور کوشش کریں کہ محنت کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہیں. اور وہ لوگ جن تک قرآن و سنت کا نور نہیں پہنچا، ہم اپنے علم کے ذریعے اور کردار و عمل کے ذریعے ان تک قرآن و سنت کی یہ روشنی
پہنچانے کی اپنی سی کاوش کریں. اگر ایسا کرتے ہیں اور یہ جد و جہد ہم شروع کرتے ہیں تو یقیناً اللہ بھی ہمارا معاون اور مددگار ہوگا اور لوگ بھی ہمارے دست و بازو بننے پر فخر محسوس کریں گے. اس موقع پر میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام منتظمین کا اپنی طرف سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.